ایک ढेर सारा तबका है जिससे पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहते हैं बस कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार इतना फालतू टाइम कहाँ से आया जिसे पास करना पड़ा। मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं कहता हूँ बोर होने के लिए वक्त कहाँ से लिया आपने। आप तो मुसलमान हैं, आपका तो वक्त शरीयत ने बड़ा कीमती कर दिया है। आप तो 1 मिनट में 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। आपको तो ज़रा सा वक्त मिले तो आप जाके 2 रकअत नमाज की नीयत बांध सकते हैं। आपको तो थोड़ा सा वक्त मिले तो आपके तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक हमारी तरबियत कर दी, हमारे हुजूर फरमाने लगे तुम कांटा उठा सकते हो ना गली से, तो वही उठा देना, उस पर भी रब सदके का सवाब अता करेगा। तो यहाँ तो कांटों से भरी हुई गलियाँ हैं। मेरे नबी पाक ने तो फरमाया था किसी मोमिन को बस खुश कर देना, वो चाहे लम्हे के लिए ही हो, उसके दिल में राहत डाल देना, उसे तसल्ली दे देना, रोते हुए आंखें आंसू पूंछ देना, उसको कह देना मैं तेरे साथ हूँ। फरमाया मोमिन के दिल में तुमने खुशी दाखिल कर दी तो 60 साल नफल पढ़ने से अल्लाह तुम्हें ज्यादा सवाब अता कर देगा। तो ये फारिग बैठने का वक्त कहाँ से आया, ये बोर होने का टाइम कहाँ से आया। हमने अपने आप को बेकार कर लिया है, और रब ने नहीं बेकार पैदा किया, हमने बेकार कर लिया। हमने अपने आप को जंग लगा लिया। मिल्लत का वो जवान जिसको चाहिए था कि वो खानदान के 20, 50, 60 लोगों को लेकर चलता, किफालत करता, नुमाइंदगी करता, आगे बढ़ के कहता मैं हूं ना, घबराना ना। वो नौजवान खुद दुख सुनाता है रो रो के, वो मजबूरियां सुनाता है, वो कच्ची कच्ची बातें करता है। वो कहता है मुझे काला जादू हो गया है, वो कहता है फलाने की नज़र लग गई है, वो कहता है चचा ने आगे नहीं जाने दिया, वो कहता है मैं अब्बा जी ने सही तकसीम नहीं की तो मैं पीछे रह गया। इतनी कमज़ोर बात करेगा। और वो मुसलमान अपनी सलाहियत को पहचाने। हज़रत सादी शराजी के पास एक शख्स ने बैठ के अपने दोस्तों की गलतियां गिनवानी शुरू कर दी। उनमें ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो हज़रत सादी हंस पड़े, फरमाने लगे और याद रख तेरे सज्जन बड़े ही बुरे हैं, पर पानी बड़ा भी गंदा हो ना तो आग बुझाने के काम फिर भी आ जाया करता है। वो कोई तो खूबी उनमें तलाश कर लेना, पानी बड़ा भी गंदा हो तो आग तो बुझाता है कि नहीं बुझाता। हमारा ये मिजाज बन गया है कि हम अपनी सलाहियतों से काम ही नहीं लेते, हमें पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि हुजूर ना इंसान की सलाहियतें उजागर कर देते, महबूब उजागर कर देते, हुजूर अंदर जज्बा पैदा कर देते। इस तरह का वो इकबाल कहते हैं कि तुम्हारा वक्त का इमाम वो नहीं होता जो तुम्हें कहे हालात बड़े ख़राब हैं, इस कौम का कुछ भी नहीं हो सकता, इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, फलाना इदारा भी ख़राब हो गया, फलाना बंदा भी करप्ट हो गया, फलाना भी दुनियादार हो गया, पीर भी ख़राब हो गए, मौलवी भी ख़राब हो गए, सियासतदान भी ख़राब हो गए, और ब्यूरोक्रेट्स भी ख़राब हो गए, और ताजर भी ख़राब हो गए, और फलानी बरादरी ये जुल्म करती, फलाना कबीला ये जुल्म करता है, फलाने शहर के लोग। इसी चक्कर में सिर्फ मायूसियाँ फैलानी है, कभी खैर की बात ही नहीं करनी। लेकिन इकबाल कहते हैं कि है वो तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवे यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, वो तेरे अंदर रमक पैदा करे। आज जो हाजी गारे सौर पे जाते हैं तो ये लोग पानी की बोतल इनकी बगल में होती है, रास्ते में 3-4 जगह बनी हुई हैं, पानी पिए, चाय पिए, जूस पिए, बंदोबस्त है। आपके खाने पीने के लिए आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ऊपर जाएं तो वहाँ भी सारा कुछ बैठने का बेहतरीन एहतमाम है। जब हजरत सिद्दीक अकबर गए थे तो दिन को नहीं गए थे, रात को गए थे। और जनाब अस्मा बिनत अबी बकर जब रात को खाना लेके जाती थी तो वहां तो दिन को आज भी 1400 साल के बाद भी आबादी कोई नहीं। उस वक्त क्या मंजर होगा। और अब रास्ता बन गया, तब तो रास्ता भी नहीं था। तो हजरत अस्मा कहती है मैं अकेली रोटी पकाती थी, फिर उसे बांधती थी, फिर मैं ये नहीं कि 2-4 मेरे साथ साथी चलो तो फिर गारे सौर पे चलते हैं, लोग तो यूं जाते हैं ना। फरमाती मैं देखती थी इधर उधर के कोई है तो नहीं, देख तो नहीं रहा। जब कोई नहीं होता था तो रात को जाती थी और गार पे खाना दे के आती थी। और हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर को कंधों पे बिठा के कहा था हुजूर पत्थर नुकेले हैं, इनकी नोक तेज है, कहीं मुकद्दस कदमों को तकलीफ ना दें।
اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے؟ حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. درویش کہنے لگے پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. او پیا جاندا جے یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی دا. او پیا جاندا جے یار نبی دا اے اصلی دلدار. اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. ہم کچھ کر سکتے ہیں. غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب ہوں. اس نے محنت کب کرنی ہے؟ جد و جہد کب کرنی ہے؟ اس نے آگے کب پڑھنا ہے؟ وہ کب تک یہ کام کرے گا؟ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں. آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے. گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں, کچھ تبدیلی پیدا کریں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں. کائنات میں ایک قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے, اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے. عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے, صبر کرنا بزدلی ہے. وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے, انہوں نے معاف کر دیا ہے. وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے, سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں, معاف کر دیا. اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے, طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا. وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا, پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے. عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں, لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا, اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں, یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے. تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں, پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں. پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا, یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا, یاد ہے نا تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا. عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں, پتہ کون کون ہیں؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے, ابو سفیان آخری دن تک لڑے, سارے لوگ سامنے کھڑے, کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. بات ہی کوئی نہیں کرنی, پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں, نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے, نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے, نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے, نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے, نہ خندق کی بات کرنی ہے, نہ خیبر کی کوئی بات. جاؤ نہ معاف کیا, بات ہی کوئی نہیں کرنی, معافی دے دی. ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے. سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں. میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے, مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں, دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا, اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا, اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا. اب تبدیلی آ گئی, وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا, انقلاب آ گیا. یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے, اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے. ہر میدان میں گئے, ہر جگہ خدمت کی. اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے, حد کر دی, ہر جگہ لڑا, ہر مقام پہ. لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا, جان بچا کے چھپ گیا. اس کی بیوی آئی, آ کے کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے. صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے, وہ سخت مجرم ہے, اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے. تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا, خدا را مہربانی کریں, تھوڑا سا دل بڑا کریں, تھوڑا سا. وہ ساس کہتی ہے جی میں کیویں معاف کر دیاں جی, تانوں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کنے نے, مثلا کیا ہے, گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو,
बहू से कहें तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है, कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तो कहती है तो चलो ठीक है, माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा। कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, ज़िरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ़ किया। अब इकरमा को माफ़ी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फ़लाँ बिन फ़लाँ साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहाँ अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं। नबी पाक से आबा से क्या फरमा रहे हैं, फरमाया वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार न करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहाँ होता है, लेकिन उसके सामने न करना। उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो। वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफ़ी है। तो करीम ने फरमाया हाँ मैं रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूँ, है ना माफ़ी। इकरमा मुसलमान हो गए। फिर तलवार को साफ करके कहने लगे सोनिया पहले ये इस्लाम की मुखालफत में लड़ती थी, अब हिमायत में लड़ेगी। मुझे बताएं, एक एक गली इकरमा गए इस्लाम की हिमायत में तलवार लेके, एक एक गली। और आप पिछले जहाद में भी गए थे, इस जहाद में ना जाए तो कहने लगे कफारा नहीं अदा करना, पिछले दाग नहीं साफ करने। मैं जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, झंडा लेके जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि जब कोई मदीने वाले के पास आए तो रब दिल बदल दिया करता है। इनकलाब आते हैं, आदतें बदलती हैं, तबीयतों में तगय्युर आता है। कौन कहता है नहीं आता। मैं जाऊंगा। हम्स में हजरत उमर के जमाने तक इकरमा लड़े, सालों मैदान में रहे इस्लाम की हिमायत में, और फिर हम्स के मैदान में हजरत उमर के दौर में लड़ते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। ये आप देखिए हजरत खालिद बिन वलीद कौन है। कहने लगे हुजूर मैं तो बड़ी शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ लड़ता था, मेरी गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी। तो हुजूर फरमाने लगे इस्लाम पिछले सारे माफ़ करा दिया करता है, नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। हुजूर ने फरमाया जो रमज़ान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमज़ान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे ही माफ़ फरमा देता है। अब वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। जिसने शब कदर पे रो रो के तौबा की है, वो रमज़ान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमज़ान में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ़ हो गए, अब वो आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के घर का हजकार आया वो इस तरह है जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब नई ज़िंदगी का आगाज़ करे, अब वो अपनी आदत में तब्दीली लाए, अब वो बदल जाए। मैं किस दर्द से ये बात आपसे करूं कि 50 लाख मुसलमान हर साल हज करता है। अगर 25 लाख का किरदार भी ठीक हो जाए तो साल का 25 लाख बा किरदार मुसलमान
اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے مدینے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمائے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں یہ تو سیف اللہ ہے یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں تبدیلی آ سکتی ہے ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے میں بادشاہ ہوں سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں. کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا بڑا پیار کرتا ہے سنا آپ سے کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. کہا وہ بھی قبرستان میں. یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے. فرمایا وہ ننہال والے ددہال والے وہ ماموں وہ چاچو کا سب قبروں میں. آخری جملہ کہا فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا چڑھتی جوانی تھی قد اونچا تھا رنگ گورا تھا. ہارون رشید رو پڑے کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں. تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں اسے میں نصیحت کروں تیرا کیا خیال ہے تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں. بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ. تو 97 میں وہ انتقال کر گئیں. دادا ابو چلے گئے اماں جی چلی گئیں ابا جی چلے گئے نانا چلے گئے پھپھا چلے گئے دوست چلے گئے. یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے اس سال نظر نہیں آتے رخصت ہو گئے. او سنگیو یہ تو ساری تیاری ہے ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے اب تو بال سفید ہونے کو. تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے وہ رستہ دکھاتا ہے. بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ تبدیلی اب آ جائے کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے. ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے. کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے. اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے. ساری زندگی دوسروں سے لڑتے دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی کچھ اپنے نفس پر بھی. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے رستہ بتا دیں. فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے. فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا. تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا اپنے آپ سے تو لڑ پہلے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. نبی پاک نہ تبدیلی کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں. حضور بدلنے. حضرت مازن ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا. امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا. ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ. بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی. لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ دے. او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے.
فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباحتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی، کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست، آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا۔ بھئی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ، جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائی نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلیں۔ یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا، انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے۔ دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا، طواف کعبہ۔ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا، کیا باتیں کر رہے تھے؟
فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا، تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا، میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں۔ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کرنا وہ کام۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی۔ میں قرار محسوس کرنے لگا۔ کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا، میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی، جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا، وہ پھر پیچھے دوڑی، میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا، مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا۔ کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں، اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا، گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، سی پنجابی چاکھی دا ساؤ ہے بڑا، اور میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے۔ پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے ہی بڑا اچھا تھا، میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے۔ کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا، 400 میں سودا ہو گیا تھا، اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ۔ کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا، اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے۔ کنتم خیر امت، ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس۔ کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے، تیرے پر زیادہ دین ہے، صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں، آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں، اکیلے میں بیٹھ کے۔ آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا، مجبور تھے، شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم، کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے، اس کا قرض دینا تھا، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی، تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ، اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا، لیکن وہ نہیں بولے گا۔
یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر, جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی, میرے ساتھ سچ تو بولنا, وہ سچ تو بول. تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا, میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے. ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے, پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر, سچی کیا کر. سچ ختم ہو گیا. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے, کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا. او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا, صاف صاف کہیں, نام بدل دیا. جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو, جھوٹ کھا گیا اس ملت کو, جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا. ہم بڑی آزمائش میں ہیں. ہم مطلب ہر شخصی الا ماشاءاللہ, ہر شخصی, آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں, خریدنے کی بات کرتے ہیں, وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا, وہ غلط بات کیوں کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے, کبھی یہ غلطی آ جاتی ہے. حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں, میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے, میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. مومن جھوٹ. ابو سفیان کو کیسر روم نے, ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں. کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا, میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے. اس نے آخری بات پوچھی, اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں, مخالفت تھی نا, تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے, عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا, اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو 1 منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں, اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے زور سے زمین پہ ماری, میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری سخت مخالفت ہے, میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں, جنگیں لڑتا ہوں, کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں, لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے, میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا, ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی, اعلان نبوت کرتے دیکھا, لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا, میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے, میرا اختلاف اپنی جگہ پر. بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا. کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں, کتنے اس نے سوال پوچھے, گھنٹوں بعد ہو, سناٹا چھا گیا. اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا, چادر اٹھائی, کندھے پہ رکھی اور جانے لگا. تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے, اتنے میں نے جواب دیے, رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا, نتیجہ بھی تو دینا, کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے, رزلٹ تو نکل آیا. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا, بات تو کلیئر ہو گئی, اب آگے کیا جانا ہے. ایک سردار تھے کسی قبیلے کے, وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے. امام رازی نے لکھا ہے, کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں. میں شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ, اور جھوٹ بھی بولتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں, بڑی کوشش کی, ابا نے بڑا مارا, لوگوں نے بڑا کہا, چھوٹی نہیں, اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے, میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں, ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا.
झूठ, वो शराब भी पीते हैं, वो कहते हैं मैं बदकारी भी करता हूं, चोर भी हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? झूठ। क्या इन सारे कामों से ज्यादा सख्त था हुजूर ने इससे मना किया? झूठ नहीं बोलना भाई। कहते हैं सोने वादा हो गया। सीधे साधे आदमी थे, देहाती सरदार थे, घर चले गए। कहते हैं जब वो शराब के करीब जाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि हुजूर के पास शराब पी के जाऊंगा, अगर किसी ने पूछा कि पी है तो झूठ तो बोलना नहीं, सच बोलूंगा तो हाल क्या होगा भला, वहां कैफियत क्या होगी कि मैं शराब पी के यहां आता हूं हुजूर की बारगाह में, मुझ पे तो हद लगेगी। कहते हैं लिहाजा शराब भी छोड़ दी, उठा के मारी दीवार के साथ। कहते हैं मैं चोरी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने कहा सुबह अगर किसी ने पूछा कि मेरी चोरी किसने की है, झूठ बोलना नहीं, और अगर सच बोला तो सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी? दफा करो, जो अल्लाह ने रूखा सूखा दिया वही ठीक है। कहते हैं गली से गुजर रहा था, उस औरत ने फिर आवाज दी, उसकी तरफ जाने लगा और करीब गया तो वो पूछती है सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है? कहते हैं तड़प गया, दर्द से आंसू छलके, अगर मैं इससे झूठ बोलूं तो हुजूर ने मना किया है, और सच बोलूं तो ये क्या सोचेगी? कलमा पढ़ के मुसलमान हो के हुजूर का गुलाम हो के ये अंदाज है। कहते वहां से भी आ गया, आके ना पीछे होके बैठ गया, पीछे हुजूर तकरीर कर रहे थे, पीछे होके बैठ गया, गौर से हुजूर का चेहरा देख रहा हूं, गौर से देखता जा रहा हूं। दुनिया कहीं और देख रही है और मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते मैं गौर से चेहरा देख रहा हूँ। हुजूर की खिदमत में गया सलाम लेने तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा तो मैंने कहा सोनिया कुर्बान जाऊं, मेरा एक झूठ छुड़वाया है, मेरी हर शय छूट गई है, ख़त्म हो गया सारा कुछ ही। ये मेहरबानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने आप से बात करें, कोशिश करें कि हमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, आप सच बोलें। मेरी मुल्क के लीडर अगर कौम को सिर्फ सच बताएं, हमारे पास क्या है, हम कितना सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आप यकीन करें कौम का एतमाद कायम रहे। अगर हम अपने बच्चों से सच बोलें, अपने दोस्तों से सच बोलें, अपने मोहब्बत करने वालों से सच बोलें, हमारा एतमाद नहीं ख़राब होगा, एतमाद कायम रहेगा। वो एक शख्स ने आके कहा था ना, या रसूलल्लाह मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आप कहते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया तू आ जा 2 ही पढ़ना, लेकिन ये छुट्टी सिर्फ हुजूर दे सकते हैं और नहीं को दे सकता। हुजूर ने फरमाया 2 ही पढ़ना। सहाबा कहते हैं 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा। फिर शारहीन फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें, और बड़ों से लेकर, मुझे अदब से अर्ज़ करता हूँ, बाज़ नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुज़ुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुज़ुर्गों से भी अर्ज़ करूँगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफ़क़त, मतलब ज़्यादा डांट डपट करने से भी तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं ना, थोड़ा सा ज़रफ़ बढ़। नौजवानों से कहूँगा कि आप जवान हैं तो हौसला भी तो जवान है ना, तो ज़िंदगी में हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी लाएँ, अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके तब्दील करें। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए।